آیت نمبر 33۔ قد نعلم، یقیناً ہم جانتے ہیں، انہو بے شک وہ، لا یحزنک ضرور غم میں ڈالتی ہے آپ کو، الذی وہ بات جو، یقولون وہ سب کہتے ہیں، فإنہم تو بے شک وہ، لا یکذبونک نہیں وہ سب جھٹلاتے آپ کو، ولکن الظالمین لیکن سب ظالم، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، یجحدون سب انکار کر رہے ہیں، ولقد اور البتہ یا یقیناً، کذبت جھٹلائے گئے، رسول من قبل کا آپ سے پہلے، فصبروا تو ان سب نے صبر کیا، الا اس پر جو، علامہ اس پر جو، کذبوا وہ سب جھٹلائے گئے، واوذوا اور وہ سب تکلیف دیے گئے، حتی آتاہم یہاں تک کہ آئی ان کے پاس، نصرنا ہماری مدد، ولا اور نہیں ہے، مبدلہ کوئی بدلنے والا، لکلمات اللہ اللہ کی باتوں کو، ولقد اور البتہ تحقیق، جاءک آئی ہیں آپ کے پاس، من نبأ المرسلین خبریں رسولوں کی، وإن کان اور اگر ہے، کبرا گراں علیہ کا آپ پر، اعراضہم ان کا اعراض کرنا، فإن تو اگر، فإن استطعت آپ کر سکیں، ان تبتغی آپ تلاش کریں، نفقاً کوئی سرنگ، فی الارض زمین میں، او سلما یا کوئی سیڑھی، فی السماء آسمان میں۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ نعلم علم، عالم، معلوم اور تعلیم اور معلومات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لا یحزنک حزن و ملال، عام الحزن، یکذبونک کذبوا کاذب تکذیب اور کذاب کے لیے بولا جاتا ہے۔ رسول رسول، رسالت، مرسل اور ختم الرسل کے لیے ہم بولتے ہیں۔ قبل کا قبل استعام، قبل از وقت اور چند دن قبل۔ نبائی نبی، انبیاء اور نبوت کے لیے ہم بولتے ہیں اوہو ایذا رسانی اور موذی، نصرنا نصرت، ناصر اور انصار کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم اردو میں۔ مبدلہ تبدیل، متبادل تبادلہ خیال، لکلماتی کلام، متکلم کلمہ اور کلمات، اعراضہم اعراض کرنا اور منہ پھیرنا، استطاعت استطاعت، فی الحال، فی الفور اور فی الحقیقت، السماء کتب سماویہ اور ارض و سما، عربی کا ورڈ ہے، یجحدون انکار کر رہے ہیں، آتا آئی، جاء آئی، کبرا گراں، تبتغی نفقاً آپ تلاش کریں کوئی سرنگ، سلما یا کوئی سیڑھی۔ آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہم جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، کہ یہ یقینی بات ہے کہ ضرور غم میں ڈالتی ہے آپ کو وہ بات جو وہ کہتے ہیں، تو بے شک وہ نہیں جھٹلاتے، یعنی ان کا ایمان نہ لانا اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو جھٹلانا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ماننا، وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو، لیکن ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان کی اس بات پہ پریشان نہ، وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، بلکہ آپ پر تو وہ اس سے پہلے بھی ایمان لاتے تھے، جب آپ پہ نبوت نہیں آئی تھی، وہ آپ پر صادق اور امین کہتے تھے آپ کو، اور آپ کی ہر بات کو تصدیق کرتے تھے۔ وہ جو انکار کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات کا، اللہ تعالیٰ کی وحی کا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نبوت دی ہے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ کی سچائی کا اور آپ کی ہر چیز کا تو وہ پہلے سے قائل بھی تھے اور مانتے بھی تھے، تو آپ کے ساتھ تو وہ کوئی بھی وہ اس طرح کا نہیں کر رہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو کر رہے ہیں۔ اور وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ کیونکہ ظالم لوگ ہیں، وہ اس لیے اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اور وہ ظلم اپنے پر کر رہے ہیں، دوسروں کا کسی کا کوئی نقصان نہیں کر رہے۔ اگلی آیت، اور البتہ جھٹلائے گئے رسول آپ سے پہلے بھی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو تسلی دی کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ ان پر بھی ایمان نہیں لایا گیا، اور ان رسولوں نے کیا کیا؟ بہت صبر کیا اس پر جو وہ جھٹلائے گئے، یعنی کہ انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، اور وہ تکلیف دیے گئے، یعنی جس طرح کی تکلیف کا آپ کو سامنا ہو رہا ہے اس طرح کی تکلیفیں انہوں نے بھی برداشت کیں، یہاں تک کہ آئی ان کے پاس ہماری مدد، یعنی ان کو بھی ہم نے اپنی مدد سے سرفراز کیا، اور آپ کو بھی انشاءاللہ ہم اپنی مدد سے ہی سرفراز کریں گے۔ اور ہے کوئی بدلنے والا اللہ کی باتوں کو، یعنی اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، البتہ تحقیق آئی ہے آپ کے پاس رسولوں کی خبریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ان کو بدلنے والا کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، اور پہلے نبیوں کی خبریں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود پہنچائی ہیں، جو کہ ان کے ساتھ ہوا، جس طرح سے انہوں نے کیا، ان لوگوں نے جو سلوک کیا، وہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی ہیں۔ اور اگر ہے گراں آپ پر ان کا اعراض کرنا، یعنی اگر آپ کو اس بات کی تکلیف ہو رہی ہے، اعراض کرنا یعنی منہ پھیرنا ان کا،
تو کیا کریں آپ؟ اگر آپ سے ہو سکے تو پھر آپ تلاش کریں کوئی سرنگ زمین میں یا کوئی سیڑھی آسمان میں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو وہ معجزات کہتے تھے، جو ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں، پچھلی صورت میں بھی ذکر تھا کہ وہ کہتے تھے کہ تم آپ آسمان کی طرف کوئی سیڑھی لگائیں اور وہاں سے ہمارے لیے قرآن پاک کو کتاب کی صورت میں لے آئیں. ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ کبھی قرآن پاک کی کچھ آیات آ رہی ہیں، کبھی کچھ صورتیں آ رہی ہیں، کبھی وہ کہتے تھے پہاڑوں کو سونے کا کر دیں، کبھی کچھ اور کبھی کچھ. تو پھر یہاں پہ اسی آیت کا کہا گیا کہ اگر آپ سے ہو سکے تو تلاش کریں کوئی سرنگ زمین میں یا کوئی سیڑھی آسمان میں. اب کس لیے؟ کہ ان کی باتوں کو پورا کرنے کے لیے، ان کی باتوں کو ماننے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ یہاں پر اس بات کا کہا گیا ہے کہ کوئی سیڑھی آسمان میں اور کوئی اس طرح سے وہ کر لیں. فتاتی ہم بے آیاتن، پھر لے آئے آپ ان کے پاس کوئی نشانی. یعنی آپ آسمان اور زمین کی وسطوں میں جا کر کوئی ان کے پاس پھر نشانی لے آئیں. انشاء اللہ، اگر اللہ ضرور چاہتا، لجمعہم علی الہدیٰ، تو انہیں اکٹھا کر دیتا ہدایت پر. فلا تکونن من الجاہلین، بس آپ ہرگز نہ بنے جاہلوں میں سے. یعنی اگر آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے پھر کوئی نشانی لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ آپ ان پہ ان کی جو مرضی باتوں کو، آپ جتنے حریص ہیں ان کے ایمان لانے پہ، اس کے لیے آپ جو مرضی کر لیں، ان کی تمام مطالبات کو پورا کر دیں اور جیسے بھی کر لیں، وہ پھر بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور اکٹھا کر دیتا ان کو ہدایت پر. یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ضرور ان کو ہدایت پر اکٹھا کر دیتے. بس آپ ہرگز نہ بنے جاہلوں میں سے. یعنی جو جتنا وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، زیادہ اپنے آپ کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح کی کوئی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیغامات کو سننے والا، سمجھنے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.